آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ شراب پیتے ہیں، شراب کا استعمال کرتے ہیں، نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دھمکی سنائی ہے، اور شراب پینے والوں کا انجام کیا بیان کیا ہے، نقصانات کیا بیان کیا ہے۔ تو شراب پینے کے نقصانات یہ ہیں کہ جب آدمی شراب پیتا ہے، نشے میں ہوتا ہے، تو نشے کی حالت میں ایک انسان اپنے بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، زناکاری بدکاری کرتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے، بہن کو گالی دیتا ہے، دوسرے لوگوں کو گالی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی شراب پی رہتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے، نماز شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نہیں پی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی شراب پیتا ہے، نشاور چیزیں کھاتا پیتا ہے، اس کی دعائیں، عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا حدیث کہ وہ ایک مسافر آتا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تو اس کی دعا کہاں سے کیسے قبول ہو۔ اسی طریقے سے شراب کے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر شراب پیتا ہے وہ آخرت کے شراب سے محروم کر دیا جائے گا، آخرت میں اس کو شراب نہیں ملے گی، آخرت کی شراب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشرب الخمر فی الآخرہ۔ جو شخص دنیا کے اندر جس نے شراب پی اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، اور اس حالت میں کہ وہ شراب پینے کا عادی تھا، خوب شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اگر توبہ نہیں کیا مرنے سے پہلے اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی نشے کی حالت میں، تو آخرت میں، آخرت کی شراب وہ نہیں پی پائے گا، آخرت کی شراب سے، جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھیانک، دردناک بیان کیا ہے انجام لوگوں کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يسرق الخمر حين يسرقها وهو مؤمن۔ جب ایک زناکار شخص زناکاری کرتا ہے تو زناکاری کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک شخص چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک شخص شراب پیتا ہے، نشاور چیزیں کھاتا ہے، پیتا ہے، تو شراب پیتے وقت، نشاور چیزیں کھاتے وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا ہے، بغیر ایمان کا ہو جاتا ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ اگر آپ نے شراب پی ہے، نشاور چیزیں کھائی ہیں اور آپ کے دل سے ایمان نکل گیا، اور اگر اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کا انجام کیا ہوگا، آپ بتائیے خود۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی ایک انسان کی موت جس حالت میں آئے گی اسی حساب سے اس کو بدلا دیا جائے گا۔ اگر ہماری اور آپ کی موت نشے کی حالت میں آتی ہے، شراب پیتے ہوئے آتی ہے، تو غور کیجئے کہ ایسے لوگوں پر ہمارے اور آپ کے لیے جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا اگر ہماری اور آپ کی موت نشے کی حالت میں آتی ہے تو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا گیا نا کہ شراب پیتے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور جو شخص بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا، بغیر ایمان، اس حالت میں اس کی موت آئے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم کی سوا، سیدھے جہنم ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو میں نے حضرات کے سامنے شراب کی حرمت اور اس کے نقصانات سے متعلق چند باتیں پیش کی ہیں۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے نشاور چیزوں سے، حرام چیزوں سے، خبیث چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، غلط کاموں سے، فحش کاموں سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تک اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔